بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے میں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں، دکھوں اور تکلیفوں میں یعنی جسمانی بیماریوں میں، امراض میں مبتلا نہ ہوں، تو اس کو میں آج 3 کام ایسے بتاؤں گا، اگر وہ ان کو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امراض سے محفوظ رہے گا، اور خصوصاً موذی مرض اس کے جسم کو نہیں لگے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مریض کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی آپ یہ مسنون دعا حضور نے فرمایا پڑھ لے بندہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو یہ پڑھ لے گا موت تک اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک تو اس کا اہتمام کرے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام مبارک ہیں، یا باقی، یا باری، اور اسی طرح یا سلام۔ یہ 3 نام، سلام ذات بھی وہی ہے، اور باری پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، خوبصورت چیزیں بنانے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی رہنے والا وہ بھی صرف بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو باقی رکھنے والا ہے، صحت کو بھی، عافیت کو بھی، ساری بیماریوں کو دور کرنے والا بھی۔ یہ جو حکیم طبیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہر، جن کی ادویات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہوتا ہے، دوائی دیتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑی چیزیں بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی ایک کتاب تھی فقیرانہ نسخے، اس کے اندر بالکل چھوٹے چھوٹے یعنی نسخے ہوتے تھے، کسی درخت کا پتہ لے لو، اس کو کوٹ لو، فلاں بیماری کا علاج ہے۔ یعنی وہ بڑے نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ حکیم اور طبیب جو ہیں وہ دوا دیتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حکیم اور طبیبوں کے لیے یہ عمل بتلایا جاتا ہے کہ صبح کو اٹھ کے اس کی ایک تسبیح پڑھ کے یا باقی کی اپنے ادویات پر دم کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کے گھروں میں دوائیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کے استعمال کی، تو آپ اپنے اس بکس پر جہاں وہ رکھی ہوئی ہیں تو اس پر یہی یا باقی، یا سلام، یا باری، یہ 111 مرتبہ سارے اسما 111 مرتبہ ان کو پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ان اسماء مبارکہ کی برکت سے ان کے اندر شفا پیدا فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو باقی کا ورد کثرت سے کرتا ہے، اگر وہ کہیں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے کو اس کی برکت سے اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں، جو کتنی مجرب ہوا، مؤثر ہوا۔ تو یہ بیماریوں کے ازالے کے لیے، تکلیفوں کے ازالے کے لیے مجرب ترین عمل ہے یا باقی، یا باقی۔ اور فرمایا کہ وہ اگر کسی کو کہیں ہاتھ لگا لے، اگر وہ اس کا عامل ہے، اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی برکات اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہیں۔ اگر کسی کو کہیں جسم کے حصے میں درد ہے، یا باقی کا ورد کرنے والا یہاں ہاتھ لگا دے گا، یہاں ہاتھ لگا دے گا، یہاں ہاتھ لگا دے گا، سر میں درد ہے تو ہاتھ لگا دے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں شفا عطا فرما دیں گے جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرنے والا، وہ نبض پکڑتا ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یا باقی کا ورد کرتے رہنا چاہیے، یا باقی، یا باری، یا سلام، یا باقی، یا باری، یا سلام، یا باقی، یا باری، یا سلام۔ اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی کر لیں، ایک تو ورد سعادت کا اہتمام کریں جو ہم نے پچھلے دیا ہے، وہ بیماریوں کے علاج کے لیے بہت مجرب ہے، اور بھی بہت سے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ ورد سعادت کا یعنی فجر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح ظہر کے بعد جو ہے وہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے، عصر کے بعد 20 مرتبہ پڑھنی ہے، مغرب کے بعد 15 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 10 مرتبہ۔ یہ ورد سعادت ہے۔ اس کا اہتمام اگر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی کر لیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ ورد سعادت کا اہتمام کریں، اور یا باقی، یا سلام اس کو پڑھیں،
اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی اپنا دم کرتے رہیں، جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ جون سا بھی ہے آپ اس کو رکھ لیں، یا ایک شیشی ایسی بنا لیں، تو بوتل وغیرہ ایسی بنا لیں جس کے اندر دم کرتے رہیں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، اس کو استعمال کرتے رہیں، دوسروں کو بھی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دوسروں کو دینے سے کوئی مریض آ گیا ہے اس کو اس پانی میں سے کچھ دے دیں۔ اور اسی طرح آخری صورتیں جو ہیں معوذتین، وہ نماز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، سنتوں میں یا نوافل میں۔ اگر کوئی حسد ہوگا یا کسی نے بیماری جادو کے ذریعے سے آپ پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی اسی سے ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑے مجرب اعمال ہیں، اکابرین کے دیے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑا زبردست بیان کرتے تھے، نیک کاموں میں بھی نظر بد لگ جاتی ہے، تو ان بیچاروں کو فالج ہو گیا آخری عمر میں۔ تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے مربی تھے، محسن تھے، پیر و مرشد بھی تھے۔ تو انہوں نے یہی عمل ان کو بتلایا تھا، یا سلام 111 مرتبہ اور آخری صورتیں سنتوں میں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو نظر بد کا اثر بھی اسی سے زائل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، یہ چاہے روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔